بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے جہاں بھی قرآن مجید کا انداز یہ آ جائے وما ادراک، آپ کو کیا علم کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عظیم چیز کی خبر دینے لگے ہیں۔ اس طرح کی آیت کو غور سے سنا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو کیا علم کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ انداز جو ہے قرآن کا، یہ کسی عظیم چیز کے بارے میں خبر دینے کا انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہ انداز اختیار کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 ماہ 83 سال 4 مہینے اگر کوئی عبادت کرے تو اس سے بھی افضل عبادت کا اجر و ثواب اس کو ایک رات میں مل سکتا ہے جب وہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرتا ہے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں انزل القرآن كله في ليلة القدر من الكتاب وهو اللوح المحفوظ، اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے الى بیت العزہ فی سماء الدنیا، آسمان دنیا پہ اللہ نے بیت العزت بنایا ہے، اس میں سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا اس رات میں۔ ثم انزل اللہ علی نبیہ فی اللیالی والایام فی 23 سنہ، پھر اسی طرح رفتہ رفتہ دن اور رات 23 سالوں میں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو مکمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس مبارک رات کے متعلق یہ الفاظ بول دیے تھے من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، صحیح الجامع کی روایت ہے 2247۔ اس رات سے جو محروم کر دیا گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ ولا يحرم خیرها الا محروم، کتنی بڑی بات کہہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات کی خیر سے وہی شخص اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جو واقعتاً رب کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں کہ جس کو اللہ نے اتنا مختصر موقع دیا کہ وہ زندگیاں عبادت و ریاضت میں لگانے والوں کو اتنا مقام نہیں ملتا جتنا اللہ تعالیٰ ایک رات عبادت کرنے والوں کو اتنا مقام عطا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول تو ہوتا ہے، کتنے فرشتے جو ہیں وہ اس رات آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیلۃ القدر لیلۃ السابعہ او 29 یا تو 27ویں یا 29ویں رات ہوگی،
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الْحُصَى، زمین میں اتنی کنکریاں نہیں ہیں، اتنے ذرات نہیں ہیں جتنے رب تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس رات کو آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں اس رات کی ایک اور فضیلت بھی بیان کی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ایسی رات ہے یفرق کل امر حکیم، ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی بات کو ربیعہ بن کلثوم بیان کرتے ہیں، کنت عند الحسن، میں حسن بصری کے پاس تھا، فقال له رجل، ایک آدمی کہنے لگا، یا ابا سعید، اے ابو سعید، لیلۃ القدر فی کل رمضان، یہ آیت جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ہر سال لیلۃ القدر کی رات ہے؟ قال ای واللہ انہا لفی کل رمضان، لیلۃ القدر ہر سال کے بعد ایک رات آتی ہے، وانہا اللیلہ التی یفرق فیہا کل امر حکیم، اور یہ وہ مبارک رات ہے جس میں پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں، فیہا یقضی اللہ کل اجل وامل ورزق الی مثلہا، اللہ تعالی زندگیوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں، امیدوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں، رزق کے فیصلے بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اسی رات میں ہوتے ہیں۔ ابو مالک روایت کرتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے، امر السنہ الی السنہ، اس سال سے لے کر اگلے سال کے اس دن تک جتنے فیصلے ہیں وہ اسی رات میں سنائے جائیں گے۔ ما كان من خلق او رزق او اجل او مصیبت، اس دن سے اس رات سے اگلے سال اس رات تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جتنے لوگوں کو رزق ملے گا، اور جتنے لوگوں کو موت آئے گی، اور جتنے لوگوں پہ مصیبتیں آئیں گی، سارے فیصلے اللہ عز و جلال اسی رات میں فرما دیتے ہیں۔ تو یہی برکت والی رات ہے، یہی لیلۃ القدر ہے، یہی رمضان میں آتی ہے، اس میں ہی سارے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔